اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلوا وہ خلوت اختیار کرتے ہیں الی کی طرف شیاطینہم اپنے شیاطین کے قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما یقیناً نحن ہم مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں مذاق کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور خصلت کا ذکر کیا، اگرچہ یہ ضمناً پیچھے گزر چکی ہے لیکن اشارتاً اس سے ان کی کچھ اور عادات بھی معلوم ہوتی ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے مومنوں سے ملتے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایمان والوں سے ملاقات اٹھنا بیٹھنا بہت کم تھا۔ جب کبھی ملاقات ہو گئی چلتے چلاتے رستے میں یا کسی طرح ٹکراؤ ہو گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہ انہیں شوق تھا اور نہ ان کی یہ مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اہل ایمان کی مجلس سے دور بھاگنا، فساق و فجار کی مجلسوں میں بیٹھنا اور بس ایمان والوں سے مجبوری کے تحت یا کہیں رستوں میں یا کسی ایسے معاملے میں ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، باقی ان سے دور رہنا، یہ بھی منافقین کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور اس چیز سے انسان کے دل کے اندر نفاق سرایت کرتا ہے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جس طرح کا اس کا دوست ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی ملاقات بس کبھی کبھاری ہوتی تھی اور اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا ان کے ساتھ ان کا۔ اسی لیے جب ملتے تو کیونکہ اگر بندہ صبح و شام کسی کو ملتا ہو اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ تسلیاں دیتے ہی اس لیے تھے، عرصے بعد ملے تو کہہ دیے کہ بھئی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ قالوا آمنا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جس بندے کے پاس چیز نہیں ہوتی اور وہ اس کا دعوے دار ہوتا ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ لوگ میرے اوپر جو ہے نا وہ کہیں میرے جھوٹے دعوے سے باخبر نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ اپنے جھوٹے دعوے کو بار بار اس کے اوپر ملمہ سازی کرتا رہتا ہے، بار بار اس کے اوپر جو ہے نا وہ جھوٹ کے کور چڑھاتا رہتا ہے تاکہ وہ پھٹ نہ جائے اور میری حقیقت نہ کھل جائے۔ یہ منافق جس کے پاس غلط سودا ہوتا ہے نا، 2 نمبر سودا، وہ قسمیں بہت اٹھاتا ہے اور باتیں بہت کرتا ہے، اور جس کے پاس کھرا سودا ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کھری سیدھی باتیں کرتا ہے۔ ان منافقین کی کیفیت یہ تھی، ایمان ان کے پاس تھا نہیں تو بار بار جب ملتے جی ہم مومن ہیں، ہم مومن۔ بھائی اگر تم مومن ہو تو تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر زبان سے دعوے کرنا اور عمل سے ثابت نہ کرنا یہ بھی منافقین کے اندر پایا جاتا تھا۔ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے عمل سے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خیر یا کوئی چیز ہے تو ہم اپنی زبان سے نا اپنی تعریفیں کرتے رہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا اور کون تقوی والا، کس کے اندر وہ چیز ہے کہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین کی طرف وہ خلوت اختیار کرتے ہیں۔ اب خلوت کا مطلب یہاں پر ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں سرعام نہیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اجالوں میں، لیکن خلوتوں میں، جلوتوں میں نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلوت اور جلوت کا فرق بھی منافق کا فرق ہے، کہ جس وقت لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نیک ہو گئے، اور جس وقت لوگوں کی صحبت سے کٹ گئے، تنہا ہو گئے یا اپنے جیسوں کے ساتھ مل گئے، پھر لباس جو تقویٰ کا پہنا ہوا تھا وہ اتار کے وہ پھینکا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، حدیث ہے لمبی، اس کے آخر کے لفظ ہیں کہ اذا خلو انتہاکوا محارم اللہ، یہ وہ لوگ تھے جب یہ خلوت اختیار کرتے تھے تو اللہ کی حدوں کو یہ پامال کر دیا کرتے تھے۔ خلوت چاہے انسان اکیلا بیٹھا ہو یا اپنے جیسوں کے ساتھ علیحدہ ہو جائے، یہ دونوں خلوتیں ہوتی ہیں۔ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل جانا یہ بھی خلوت ہے، اکیلے بیٹھ کر موبائل پر اور دیگر چیزوں پر ایسی چیزیں دیکھتے رہنا، یہ سب خلوتیں ہیں۔ تو خلوت اور جلوت کا فرق بھی کس کا ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ شیاطینہم، عربی زبان کے اندر شیطان کا لفظ ہر اس کے لیے بول دیا جاتا ہے جو سرکش ہوتا ہے، بگڑا ہوا سردار، اس کے لیے بھی، برے سرداروں کے لیے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیاطین سے مراد ان کے بڑے سردار ہیں۔ جب ان کی طرف جاتے قالوا انا معکم، تو کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر اہل بلاغت نے بھی کچھ قاعدے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایمان والوں کو ملتے تو جملہ فعلیہ استعمال کرتے، جملہ فعلیہ کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی، آمنا ہم ایمان لائے۔ اس کے برعکس جب اپنوں سے ملتے تو ان کے لیے جملہ اسمیہ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، ہم ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں سے منافق کی ایک یہ بھی کیفیت سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، ذوالوجہین ہوتا ہے، اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بزدلی آ جاتی ہے۔ دوبارہ سمجھیں، جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کے اندر جرأت اور قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جس کا جتنا ایمان کامل ہوتا ہے اس میں اتنی جرأت زیادہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت کامل تھا، آگ میں بھی چلے گئے، باپ سے بھی الجھ گئے، قوم سے بھی نکل گئے، نمرود سے بھی ٹکرا گئے، ہر جابر سے ٹکرا گئے، کیوں؟ ایمان بڑا کامل تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، جس کا ایمان جتنا کامل ہوتا ہے اس میں جرأت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور منافقین کے اندر چونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے۔ ایمان والوں کے سامنے آتے تو ڈر کے مارے ان کو کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور منافق اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گویا کہ ان لوگوں کے اندر بہت بڑی بیماری جو تھی نا وہ یہ بھی تھی، ذوالوجہین، دو چہروں والے، جس کے ساتھ بیٹھے جیسا دیس ویسا بیس، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کی بولی بولنا شروع کر دی۔ آج لوگوں کے اندر یہ بہت آ چکا ہے، حتیٰ کہ دیندار لوگوں میں یہ چیز آ چکی ہے۔ تو لیکن یہ آتی کہاں سے ہے؟ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، خشیت الہی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم بھی دیکھیں ہمارے اندر اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ اللہ کے خوف نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ انما نحن مستہزئون، کہتے ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ نیک اعمال کو یا نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کو مذاق کہنا، یا اس کو ایسی عبارت سے تعبیر کرنا کہ جو عبارت ایک بے ادبی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ جس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں بیٹھے ہوں تو انہیں کوئی آداب کا نہیں پتہ ہوتا، فون بھی سنتے ہیں، فون بجتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی افسر کے پاس بیٹھے ہوں، دفتر میں کسی کے بیٹھے ہوں، تو ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ فون اٹھائیں۔ یعنی کہ یہ مناسبت میں اس اعتبار سے جوڑ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دیندار لوگوں کے ساتھ جو لمحات ہیں ان کو حقارت کی نظر سے یاد کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو وہ اہمیت نہ دینا، اور دنیا داروں کے ساتھ جو لمحات ہیں اس کو بڑی اہمیت دینا۔
دنیا کی تعلیم ہو، دنیا دار لوگ ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، اس کو بڑی اہمیت دینا، یہ علامت بھی کن کی ہے؟ منافقین کی علامت۔ تو یہ آیت مبارکہ جس میں ایک بات کہی گئی لیکن حقیقت میں اس کے اندر ضمناً بہت ساری باتیں شامل ہیں، بہت کچھ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بدلہ لیا، کیونکہ جو ایمان والوں کو مذاق کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، دشمنی کی، تحقیق میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی بغاوت کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب تھوڑی ہو سکتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کیا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔